ہسٹری اینڈ ٹیکنالوجی کے معزز دوستوں السلام علیکم، میں سجاد نظر اور ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، کیا امریکہ کی حکمرانی خطرے میں ہے؟ کیا نیا ورلڈ آرڈر آ رہا ہے؟ کیا چین کوئی نیا بلاک بنانے جا رہا ہے؟ کیا سعودی امریکہ کو چھوڑ کر چینی بلاک کا حصہ بنے گا؟ تیزی سے بدلتی ہوئی عالمی صورتحال میں پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ آج کل ان سوالات کی مارکیٹ میں بھرمار ہے۔ چین نے خود کو معاشی طور پر مضبوط کرنے کے بعد اب سیاسی طاقت حاصل کرنا بھی شروع کر دی ہے۔ یہ امریکہ کی حکمرانی کے لیے نیا خطرہ بن کر سامنے آ رہے ہیں۔ کچھ ممالک نے امریکی کرنسی ڈالر کو چیلنج کرنا شروع کر دیا ہے۔ کچھ ممالک چاہتے ہیں کہ لین دین مقامی کرنسی میں کیا جائے۔ امریکہ کو جتنے ڈالر چاہیے ہوں وہ خود چھاپ لیتا ہے اور دوسرے ممالک کو ڈالر خریدنے پڑتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم ہر سال IMF کے دربار میں کھڑے ہوتے ہیں۔ کئی ممالک ڈالر کو اٹھا کر باہر پھینکنا چاہتے ہیں، یہاں تک کہ امریکہ کا قریبی ساتھی یورپ بھی ایسا کرنا چاہتا ہے۔ روس اور بھارت کا کاروبار اب مقامی کرنسی میں کیا جا رہا ہے۔ کئی ممالک نے چینی یوان کو استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو امریکہ کی عالمی حکمرانی خطرے میں پڑ جائے گی۔ ڈالر کو بطور عالمی کرنسی سے امریکہ کو یہ فائدہ ہے کہ جب چاہے کسی بھی ملک پر پابندی لگا دے۔ جب پابندی والے ملک میں ڈالر ہی نہیں ہوگا تو وہ کسی ملک سے تجارت نہیں کر سکے گا۔ امریکہ نے جو ایران پر پابندیاں لگائی ہیں اس کی یہی وجہ ہے کہ ایران کے پاس ڈالر نہیں ہے اور وہ کسی ملک سے لین دین نہیں کر سکتا۔ دوسری طرف چین خاموشی سے اپنی حکمت عملی تبدیل کر رہا ہے۔ چین نے سب سے پہلے اپنی معیشت پر زور دیا اور وہ اب دنیا کی سب سے بڑی برآمدی ریاست بن چکا ہے۔ چین تیزی سے ترقی کرنے والے ممالک کا بلاک بن چکا ہے۔ اس کو برکس کا نام دیا گیا ہے۔ 2001 میں برازیل، روس، انڈیا اور چین پر مشتمل یہ بلاک تھا۔ 2010 میں اس میں افریقہ بھی شامل ہو گیا۔ دنیا کی 41% سے زائد آبادی ان ممالک میں رہتی ہے۔ دنیا کی 26.5% GDP ان ممالک کے پاس ہے۔ یوکرین اور روس کی جنگ کے بعد اس بلاک میں مزید اضافہ ہو گیا اور 2022 میں 19 ممالک نے اس بلاک میں شامل ہونے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ ایران اور ارجنٹینا بھی اس میں شامل ہونے کے لیے درخواستیں جمع کروا چکے ہیں۔ ایران سمجھتا ہے کہ یہ بلاک مغرب کے خلاف ایک الگ طاقت ہو سکتا ہے۔ امریکی خبروں میں اس بلاک کو نیو ورلڈ آرڈر کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ اب سعودی عرب کو بھی اس بلاک میں شامل کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ حال ہی میں روسی وزیر خارجہ نے چینی ڈپٹی وزیر خارجہ سے ملاقات کی اور یہ فیصلہ کیا کہ تیل پیدا کرنے والے ممالک کو اس بلاک کا حصہ بنایا جائے۔ اسی وجہ سے برسوں سے ایک دوسرے کے کھلے دشمن ایران اور سعودیہ کی چین نے دوستی کرا دی ہے۔ حج کا موقع ہو یا مشرق وسطی میں کوئی تنازع، یہ دونوں ممالک ہمیشہ ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں۔ شام میں ایران نے مداخلت کی تو سعودی عرب نے باغیوں کے پلڑے میں وزن ڈال دیا۔ سعودیہ نے یمن کے باغیوں کے خلاف ایکشن لیا تو ایران نے ان کی حمایت کی۔ سعودیہ نے یہ قطر کا بائیکاٹ کیا تو ایران نے بڑے جہاز قطر کو بھیج دیے۔ یہ دونوں ممالک عالم اسلام کے انتہائی اہم ممالک ہیں۔ چین چاہتا ہے کہ مشرق وسطی میں امن آئے اور چین ترقی کرتا نظر آئے، اسی لیے ان دونوں ممالک کی صلح کروائی اور سفارتی تعلقات بھی بحال کروا دیے۔ ایران اور سعودیہ کے تعلقات 2016 میں خراب ہوئے تھے۔ سعودی عرب نے شیعہ عالم النمر کو پھانسی دی، بدلے میں ایران میں سعودی سفارت خانے پر حملہ کر دیا گیا۔ 7 سال تک دونوں ممالک کے درمیان کوئی سفارتی تعلقات قائم نہ رہے۔ آج 7 سال کے بعد دونوں ممالک کے سفارتی تعلقات بحال ہو گئے ہیں۔ سعودیہ امریکہ کا پرانا اتحادی ہے اور برے وقت میں یہ ممالک ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے آئے ہیں۔ اس وقت جو بائیڈن اور سعودیہ کے درمیان تعلقات میں سرد مہری آئی ہے۔ سعودیہ نے فیصلہ کیا ہے کہ اب وہ چین کے بلاک میں شامل ہوگا۔ سعودیہ نے اب روس کے ساتھ بھی تعلقات بہتر کرنا شروع کر دیے۔ اگر سعودیہ چینی بلاک کا حصہ بن گیا تو امریکہ کو بہت بری ضرب لگے گی۔ چینی بلاک ترقی یافتہ بلاک کو ٹکر دے سکتا ہے۔ G7 میں امریکہ، کینیڈا، جرمنی، فرانس، جاپان، اٹلی اور برطانیہ شامل ہیں۔ چین اور انڈیا لداخ کے معاملے پر آمنے سامنے ہیں۔ 2020 میں دونوں کی فوجیوں میں جھڑپ بھی ہوئی تھی جس میں انڈیا کو نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ انڈیا الزام لگاتا ہے کہ چین بارڈر پر اپنی تعداد بڑھاتا جا رہا ہے، یعنی فوجیوں کی تعداد بڑھاتا جا رہا ہے۔ چین کے اس مسئلے کی وجہ سے بھارت یورپ اور امریکہ کے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ شیخ رشید نے 2019 میں کہا تھا کہ ہم بہت دیر تک امریکہ کی گود میں بیٹھے رہے ہیں، جو ہم نے چوپا ہے آپ بھی وہی چوپ لینا۔ چین اور بھارت کے اگرچہ تعلقات خراب ہیں مگر چینی بلاک کے طور پر یہ ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ روس کوشش کر رہا ہے کہ چین اور انڈیا کی اس معاملے پر صلح کروا دی جائے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو امریکہ کے سارے منصوبے ملیے میٹ ہو جائیں گے اور امریکہ نے چین کا راستہ روکنے کے لیے جو انویسٹمنٹ بھارت میں کی، اربوں ڈالر میں کی تھی، وہ ساری ڈوب جائے گی۔ ایک روڈ کے ذریعے
चीन अपनी गिरफ्त पूरी दुनिया पर वाज़े कर चुका है, जिसकी मिसाल पाकिस्तान में सी पैक की सूरत में मिलती है। गवादर बंदरगाह तामीर हुई, अब ML1 का मंसूबा भी शुरू होने के करीब है। चीन गवादर बंदरगाह के जरिए अपने बड़े इलाके को दुनिया से कनेक्ट कर देगा। चीन दुनिया की फैक्ट्री बन चुका है। अगर दुनिया चीनी ब्लॉक में दाखिल होती है तो पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? पहली बात यह है कि हम जैसी कर्जों में डूबी कौम किसी की दुश्मनी क्यों मोल लेगी। पाकिस्तान के चीन के साथ भी इंतहाई करीबी ताल्लुकात हैं और पाकिस्तान के अमेरिका के साथ भी। पाकिस्तान ने इस बात की तरदीद करते हुए कहा कि दफ्तर खारजा पाकिस्तान का कहना था कि पाकिस्तान ब्लॉक्स की सियासत पर यकीन नहीं रखता। पाकिस्तान के मशरिक वस्ता और अफ्रीका से भी अच्छे ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान के अमेरिका के साथ इतने ही पुराने ताल्लुकात हैं जितनी पाकिस्तान की तारीख है। चीन भी अहम है और अमेरिका भी। अमेरिका हमारी सबसे बड़ी बरामदी मार्केट है, लिहाजा हमारी किसी भी ब्लॉक में शामिल होने की कोई ख्वाहिश नहीं है। हमारे हमसाय ममालिक जिनमें चीन, ईरान, इंडिया और करीब तर ममालिक सऊदिया, UAE तरक्की के जिन मनाजिर को तय कर रहे हैं, दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसे हुक्मरान पाकिस्तान को भी अता करे, आमीन। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की रिसर्चिंग वीडियो। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या तासुर है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।